कव्वे ने मौलवी की रोटी को उठाया, पराठा उसने उठाया, किसी कपड़े पे बंधा हुआ था, उसने कहा शराफत से ला रख। मौलवी साहब ने कहा शराफत से ला करके रखो वापस। आपने किस गलती में किसकी रोटी आपने उठाई है, वापस ला करके रख। कव्वे ने कहा क्या करोगे? कहा कि वो तो आपको पता चलेगा कि क्या करोगे। कहा ला शराफत से रख इसको, वरना तेरी खैर नहीं। कहता क्या करोगे? कहा आज जुमे को ऐलान करूंगा सारे मौलवी पूरी उम्मत गलत है, मैंने असल किताबें देखी है, कव्वा हलाल है, पाकीज़ा गोश्त है। आज से ऐलान करूंगा कि कव्वा हलाल है, खुदा की कसम कोई तुम में से बलोच और पठान छोड़ेंगे भी नहीं। इस तरीके पर गोलियों से तुम्हें उड़ाएंगे। कव्वे ने कहा मौलवी साहब अल्लाह के लिए ऐलान नहीं करना, रोटी अपने वापस। आपने भी देखा और हमने भी देखा। कहते हैं कि ये फजलुर रहमान क्या करेगा, समझ में नहीं है। ये फजलुर रहमान क्या करेगा? इधर जलसे हो रहे उधर जलसे हो रहे, ये सारे के सारे 100 आदमी में से सिर्फ फजलुर रहमान के 100 में से सिर्फ 2 चले गए, हर 100 में से 2 चले गए, हर 100 में से 2 चले गए। ये इतने ज्यादा हो गए, अगर इस्लामाबाद में सारे मिल करके पेशाब करे सैलाब आ जाए। सारे मिल करके अगर पेशाब भी कर ले तब भी यह कि इस्लामाबाद में सैलाब आ जाए। मेरा एक अजीज एक दफा बड़ा अरबपति नहीं खरबपति, एक दिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़मीनों की सिर्फ मेरे ज़मीन भी इतने ज़्यादा। तो एक दिन गुस्सा कि मौलवी लोग ऐसे, मौलवी लोग ऐसे, मौलवी लोग ऐसे। मैंने कहा ज़्यादा बकवास न कर, तू मेरा अजीज़ है, सिर्फ मुझे कलमा सुना दे। अब 60-70 साल की उम्र होगी, कलमा नहीं सुनाऊंगा। मैंने कहा अगर तूने मुझे कलमा सुना मुझे यहाँ से ज़बह करो, छुरी देता हूँ तेरे हाथ में, मुझे यहाँ से ज़बह करो, कलमा नहीं सुनाऊंगा। मैंने कहा अगर तूने सही सुना है मुझे ज़बह कर, और तू अपनी सजा बता, अगर तेरा कलमा दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। और मेरा पक्का इरादा था, मुझे पता था कि ये ज़ेर ज़बर शद मद सही पढ़ नहीं सकेगा, और अगर पढ़ लिया तब भी फंसाऊंगा इसको। हम लोग मौलवी लोग, पहली बात तो मुझे अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद थी कि ये अंग्रेज के जूते सीधे करने वाले लोग, इनका कलमा ऐसा दुरुस्त नहीं होगा। पहली बात थी, इसमें 90% मुझे 95% ये यकीन था कि इसका कलमा दुरुस्त नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो ऐसा इसको फंसाऊंगा। अब वो कहते हैं ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कहा गलत है। ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कहा गलत है। ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कहा गलत है। और आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। ये उलमा ये कुर्रा यहाँ बैठे हुए उनको पता नहीं, मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, मद्दे मुनफसिल मुस्तहब है, पढ़ो न पढ़ो। लेकिन ला इलाहा इल्ला का जो मद्द अगरचे मुनफसिल है लेकिन इसको पढ़ना वाजिब है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखिए बहुत से मौलवियों को भी ये मसला मालूम नहीं होगा। पूरे कुरान के अंदर, पूरे कुरान में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, मद्दे मुनफसिल जो 2 कलिमों में आता है वो मुस्तहब है, पढ़ो न पढ़ो। लेकिन ला इलाहा इल्ला जहाँ अल्लाह की वहदानियत और तौहीद का ऐलान हो वहाँ इस मद को पढ़ना लाजिम होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो या हा, मैंने कहा कि हो या हा, उसने कहा हा, मैंने कहा गलत, कहा हो, मैंने कहा गलत। अब उसको तो फंसाना है, छोड़ना तो नहीं है। अब हम लोग मौलवी है मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन वक़फ़ करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो मैं नहीं बता रहा उसको, मैं कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह हो है या हा। कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, मैंने कहा गलत। कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह हा, मैंने कहा वो भी गलत। और फिर आगे मजाक मजाक में मैंने कहा देख, इसमें तकबीर में और इकामत में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और कलमे में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उधर दर्रा इधर दुर्रा, उधर कलमे में दुर्रा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इधर अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का
ادھر درہ ادھر درہ. کہتے ہیں یار مجھے یہ معلوم نہیں ہے. میں نے کہا کہ جا جھک مار, اس کے بعد نہیں کہنا مولوی. اس طرح مولوی کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان نہیں ہے. میں ایک بلوچ ہوں, ہمارے بلوچ اور پٹھان جب کوئی گرم چیز کھاتے ہیں تو پھر باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی. انڈے یا اللہ آپ کا بھلا کرے مچھلی جب کھائیں تو پھر یہ کہ دماغ ان کا گرم ہو جاتا ہے. پھر آدمی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. پشین کے ایک پٹھان نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. مولوی صاحب تو ہمارے مولانا عبید اللہ خزداری, آپ نے نام سنا ہوگا, بلوچ ہیں, ہمارے عزیز ہیں اور بڑا ماہر آدمی ہے صرف نحو کے. ان کے پاس پڑھتے رہے لیکن علم زیادہ ہضم نہ ہو سکا. آخر کار کہا کہ ملا بننے میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, حافظ بننے میں, قاری بننے میں, اس سے ظاہر ہے کہ اتنے لوگ نذرانے پیش نہیں کرتے, لہذا نام بھی بڑا ہو کام بھی بڑا ہو. آخر کار پٹھان نے, پشین کا تھا, اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں. تیز اتنا تھا کہ کوئی بھی مولوی اس سے بات کرے تو فوراً وہ خاموش کرائے ان کو. میرے پاس لوگ آ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے ان سے گفتگو کریں اور کچھ ان کو سمجھائیں. تو اگر یہ پھر بھی بعد میں انکار کرے گا, باوجود سمجھانے کے اور باوجود خاموش ہونے کے پھر بھی اگر ڈٹا رہے تو پھر ڈنڈوں سے ہم اس کا علاج کریں گے. مجھ سے کہا, میں نے کہا نہیں, میں نہیں سمجھاتا. اس کی وجہ ہے کہ پنجاب سے ہمیشہ نبی بنتے ہیں, پنجاب سے کوئی خدا بنتا ہے اور ہمیشہ پنجابی بنتے. پٹھانوں کا بھی تو حق ہے, جانے دو. میرا ان کا بھی, ہمارے بلوچستان والوں کا بھی حق ہے, ان کو بھی جانے دو. آپ نے پھر دیکھا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا, پشین کے اندر ایک بندہ گیا اور جہاں حضرت یہ ہے کہ بیان فرما رہے تھے, وہ گیا کہنے لگے میں آپ کی امت میں منتقل ہونا چاہ رہا ہوں, بھرتی ہونا چاہ رہا ہوں آپ کی امت میں, مجھے امتی بناؤ, مجھے سینے سے لگاؤ, میرا سینہ جلا ہوا ہے. جب نبی کا اور مہدی کا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگے گا تو میرے سینے کے اندر نور منتقل ہو جائے گا, میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا. سینہ میرا جلا ہوا, اے نبی, اے مہدی, مجھے سینے سے لگاؤ, جلا ہوا, تڑپ رہا ہوں, مر رہا ہوں. مہدی نے جب اس کو سینے سے لگایا تو دڑام سے وہ بم پھٹ گیا, امتی اور نبی دونوں شہید ہو گئے. ہمارے ہاں جتنے کتے ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور جتنے خنزیر مرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. باقی جو مولوی کبھی کوئی مرتا ہے, صوفی مرتا ہے, عاشق رسول مرتا ہے تو کہتے جام بحق ہو گئے. اخباروں میں آتا ہے کہ جی جام بحق ہو گئے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بڑے بڑے اشارے, جیسے کہ ہمارے تبلیغ والے ساتھی, میں کبھی مذاق کرتا ہوں, ہم غریب کبھی ان سے ملتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے بندے 1.5 سال سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے بندے آپ سے کبھی ملاقات نہیں. اور پھر آہستہ آہستہ جب اپنے تبلیغی ساتھی ملتا ہے کہتے ہیں اللہ کے ولی آپ کہاں تھے؟ سمجھ میں نہیں ہے. اب میں اتنا بڑا مولوی, لیکن انہوں نے یہ کہ مجھے کیا کہا, اللہ کے بندے آپ کدھر تھے؟ اللہ کے بندے. اور وہ جو تبلیغی جس نے چیلا لگایا تو وہ کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, مجھے بہت محبوب ہے یہ جماعت, لیکن اس کو آہستہ آہستہ کہتے ہیں اللہ کے ولی تیری دید کو ہم ترس رہے ہیں. اللہ کے ولی, مجھے بندہ کہہ دیا, آپ کو بندہ کہہ دیا, اس کو بندہ کہہ دیا, لیکن جس نے چلے لگائے وہ اللہ کا ولی ہو گیا. یہ بھی کمال ہے ان کا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اخبارات, ہمارے جرائد اور ہماری میڈیا بھی وہ اس قسم کی ہے کہ جتنے مولوی اور صوفی عاشق رسول توحیدی ہو اگر وہ مر جائیں تو وہ سارے کے سارے جام بحق ہو جاتے ہیں, وہ جام بحق ہو جاتے ہیں. اور کتا اور انگریز کا پٹھو اور کوئی بےایمان جب مرتا ہے کہتے شہید ہو گیا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, آپ مہینے 2 مہینے کے بعد ان کے شہید کی قبر کو کھود کر کے دیکھیں, کتے کی مردار کی بدبو اس سے ہوگی, اور جو جام بحق ہو چکا ہے 10 سال کے بعد اس کی قبر کھول کر کے دیکھو خوشبو آ جائے گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن کو آپ کی حکومتوں نے اور لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شہید ہے, یہ جام بحق ہے. چنانچہ ہمارا ایک پھرا دماغ ایک مولوی ہے, وہ منگل ہے, تو اس نے کئی دفعہ کہا کہ بھئی جن کو تم شہید کہتے ہو فلاں 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 فرقے کے فلاں شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں چند بندوں کے نام بتاتا ہوں,
ان کے قبر کو کھود کر کے دیکھو، اگر خوشبو نہیں آئی تو ابھی مجھے یہیں پر شوٹ کرو، اور آپ کے بندوں کے قبروں کو کھود کر کے اگر کتے کے مردار کی بدبو نہیں آئی تو پھر یہ کہ مجھے شوٹ کرو۔ اس کے لیے کوئی بھی تیار اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ وہ حاجی رفیق صاحب ہے اور بہت بڑا سرمایہ دار ہے، بہت بڑے آدمی ہے، کوئٹے کے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ وہ للکار للکار کر کے کہتا ہے، ہمیشہ انتظامیوں کو بھی کہتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ جو تمہارے شہداء ہیں ان کی بھی قبر کھودیں، اور جو ہمارے جاں بحق ہیں ان کی بھی قبر کھود کر کے دیکھیں، پھر فیصلہ ہوگا کہ کون ہے۔